واٹ مام ڈیڈ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اس کی بات سنتے ابراہیم صاحب اور فریال بیگم اب بھیج کر رہ گئے۔ کیوں بیٹا، اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ لگے کہ ہم دونوں پاگل ہو گئے ہیں، فریال بیگم طنزیہ لہجے میں بولی۔ مام آپ دونوں جو کہہ رہی ہیں وہ کسی حال نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم صاحب بھی بھویں اچکا کر بولے۔ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں ڈیڈ، شادی تو میں ابھی کرنا چاہتی ہی نہیں ہوں، تو آپ لوگ کیوں ابھی سے میری شادی کا سوچ رہے ہیں؟ بیٹا تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، 23 سال کی ہو گئی ہو، لڑکیوں کی اتنی عمر میں شادی تو کیا بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تمہیں بہت عرصے بعد جا کر کہہ رہے ہیں شادی کا۔ اوف موم، پھر بھی مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی میں اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ میں شادی کی ذمہ داریاں سنبھال سکوں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے وہاں دیکھنے لگی۔ بیٹا تم ہر ذمہ داری سنبھال سکتی ہو، اب صاف بات بتاؤ کہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ موم صاف بات ہی تو کہہ رہی ہوں، آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ بس ٹھیک ہے، اگر تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم بس ابھی تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ رخصتی کے لیے ہم لوگ 2 سال کا ٹائم اور مانگ لیں گے۔ اب تو خوش ہونا، اب تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ اب تو خوش ہونا، اب تو مسئلہ نہیں ہے نا کوئی؟ فریال بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ابراہیم صاحب بھی ہلکے پھلکے ہو گئے تھے، جہاں وہ دونوں ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ عائزہ میرال کی دھڑکنیں دھڑکنے لگی تھی۔ ایک اور مصیبت، وہ برا سا منہ بناتے رخ موڑ کر رہ گئی۔ یہ دونوں ایسے نہیں سمجھیں گے جب تک میں انہیں حقیقت نہیں بتاؤں گی، اور میرے لیے کیا وہی رہ گیا ہے، گاؤں کا اجڑ گوار؟ اس کے بارے میں تو سوچ کر ہی الٹی آتی ہے۔ وہ برا سا منہ بنائے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ ابراہیم صاحب اور فریال بیگم اس کی پشت دیکھتے اس کو گھور رہے تھے۔ موم میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ گہری سانس لیتے رخ موڑ کے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ دونوں ہی ناسمجھی سے عائزہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مطلب جس سے آپ دونوں میری شادی کروانا چاہ رہے ہیں اس سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ مطلب موم میں شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کوالیفائڈ لڑکی ہوں، آپ لوگ میری شادی کروا بھی کس سے رہے ہیں؟ اس گاؤں کے اجڑ گوار سے؟ جانتے نہیں ہیں آپ لوگ کے گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ موم سوچ کر ہی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں شادی کر کے وہاں چلی جاؤں؟ بالکل نہیں، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی، مگر میں گاؤں میں شادی نہیں کروں گی، اور جس سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے تو ہرگز نہیں۔ وہ برا سا منہ بنائے ایک ادا سے بولی۔ اس کی بات میں ابراہیم صاحب کا منہ بنا تھا۔ بیٹا بھولو مت کہ ہم لوگ بھی گاؤں سے ہی ہیں، تم بھی گاؤں میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ ڈیڈ وہ بات اور ہے، ہم آج سے 20 سال پہلے گاؤں سے واپس آ چکے ہیں، اور ان 20 سالوں میں ہم بدل چکے ہیں، ہمارا لائف سٹائل بدل چکا ہے، اب ہم کہیں سے بھی گاؤں والے نہیں لگتے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے 20 سال پہلے میں لوٹ کر آئی تھی میں شادی کر کے واپس وہیں چلی جاؤں؟ تو سوری ڈیڈ، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ دادا جان کو انکار کر دیں، میں وہاں شادی نہیں کروں گی، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ابراہیم صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میری بچی زریاب ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے، اور تم اس کو جاہل مت سمجھو، وہ ایک بہت قابل لڑکا ہے، میں نے اس کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ بابا جان، گاؤں کے قابل یہاں کا اجڑ ہی ہوتا ہے، اور پلیز آپ مجھ پر زور مت ڈالیں، بابا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں، دادا جان کو فون کریں اور پہلی فرصت میں اس رشتے سے انکار کریں۔ گاؤں میں اور بھی لڑکیاں ہیں جس سے اس زریاب کی شادی ہو سکتی ہے، مگر بیٹا بچپن سے ہی تم اس کی مانگ ہو، ہم نے بچپن سے اس رشتے کے لیے منع نہیں کیا، اگر ابھی ہم اچانک سے اس رشتے کے لیے منع کریں گے تو بابا جان بہت ناراض ہوں گے۔ ویسے بھی تم اتنے سالوں میں ابھی تک گاؤں نہیں گئی، تم ایک بار زریاب سے ملو گی، تمہیں وہ اچھا لگے گا۔ بس بہت ہو گیا ڈیڈ، جب میں نے کہہ دیا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ گاؤں کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دم گھٹ رہا ہے، اور آپ لوگ بول رہے ہیں کہ میں گاؤں نہیں۔ ڈیڈ آپ میرے ڈیڈ ہیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری بات مانیں۔ آپ ابھی دادا جان کو فون کریں اور ان سے کہہ دیں کہ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں، نہ کبھی ہوں گی، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ فریال بیگم اور ابراہیم صاحب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان بہت ناراض ہوں گے فریال، ابراہیم صاحب پریشانی سے بولے۔ اب کیا ہی کر سکتے ہیں ابراہیم، اتنا لاڈ پیار سے اپنی بیٹی کو پالا ہے، اگر وہ نہیں چاہ رہی شادی کرنا تو ہم زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے، آپ منع کر دیں بابا کو، وہ نرم لہجے میں ابراہیم صاحب کو کہتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ہی ان لوگوں نے عائزہ پر کوئی روک ٹوک یا سختی نہیں کی تھی، تو اس دفعہ پھر وہ کیسے اس پر روک ٹوک کر سکتے تھے؟ ابراہیم صاحب بھی اپنے دل کو سمجھاتے کھڑے ہوئے تھے، اگر بیٹی نہیں مان رہی تھی تو بھلا وہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لیتے اپنے بدن پر تولیہ لپیٹے باہر آیا۔ روز کے مطابق آج وہ تھوڑا جلدی اٹھ گیا تھا، بلکہ وہ کل رات سے سویا ہی کب تھا، جب سے اپنے دادا جان کے منہ سے اپنی شادی کی بات سنی تھی، تب سے اس کی خوشی کا ایک الگ ہی مقام تھا۔
بچپن سے جس لڑکی کو اتنا چاہا تھا اب وہ اس کی زندگی میں آنے والی تھی۔ وہ خوش نہیں، بہت خوش تھا۔ اس وقت تو اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے کھڑا ہوا۔ اپنے چہرے کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر غرور مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسم، سرخ و سفید چہرہ، کھڑی ستوہ ناک، بھورے بال اور گلابی بھنچے ہوئے لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے کلیجی مائل ہو گئے تھے۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت مرد تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ انگلینڈ سے پڑھ کر واپس آیا تھا، گاؤں میں رہتے ہوئے بھی۔ وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ گاؤں میں رہتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے وہ انگلینڈ گیا تھا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، اور پورے 1 ماہ پہلے وہ انگلینڈ سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ شادی کی عمر ہو چکی تھی، اس لیے شاہ نواز صاحب نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ رشتہ تو بچپن سے ہی اس کے چاچا کی بیٹی عائزہ سے لگا ہوا تھا، صرف شادی کی ہی بات بڑھائی تھی جو کل رات اس کے دادا بول چکے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کو بہت چاہا تھا اس نے۔ اس کی وجہ سے اس نے کبھی کسی دوسری لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی میں آ رہی تھی۔ وہ خوش نہیں، بہت خوش تھا۔ سب سے زیادہ اس کے چہرے پر اگر کچھ پیارا لگتا تھا تو وہ تھی اس کے چہرے پر پھیلی بھوری داڑھی۔ بیئرڈ اس کے چہرے پر اتنی حسین لگتی تھی کہ الفاظ نہیں ملتے تھے تعریف کرنے کو۔ وہ کافی دیر کھڑے اپنا چہرہ دیکھتا مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ آج اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے بھی جانا تھا، اس وجہ سے وہ بھی تھوڑا جلدی اٹھ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ مکمل تیار ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص پہنے وہ ایک وجاہت کا خوبصورت شاہکار لگ رہا تھا۔ سفید شال کو لپیٹ کر اپنے کندھے پر ڈالی وہ ایک شاہی آدمی لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ کوئی اگر اس کو دیکھتا تو اس سے نظر ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوتا، اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا، کافی سارا پرفیوم چھڑکتے ہوئے وہ پرفیوم کو سائڈ پہ رکھتے اپنا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ مسکراتا ہوا چہرہ اس کو مزید پیارا لگا۔ کمرہ پرفیوم کی مہک سے خطرناک حد تک مہک رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جو بھی تھا اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سلمان کو اندر آتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہو گیا سلیمان، پریشان لگ رہا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زریاب۔ کیا؟ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ ہاں، وہ شہر سے ابراہیم چچا کا فون آیا تھا، انہوں نے ایسا کیا بولا ہے جو دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی؟ وہ بے چین ہوتا سلمان سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے تمہارے رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے زریاب، وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات سنتے زریاب جھٹکے سے یوں پیچھے ہوا جیسے اس کو کسی نے دھکا دے دیا ہو۔ اس کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کے چچا نے اس کے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی سلمان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اور عائزہ کا رشتہ تو بچپن کا طے تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے زریاب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے فون آیا ہے۔ دادا جان نے بہت شور بھی کیا ہے، مگر شاید عائزہ ہی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی، اسی لیے ابراہیم چچا نے بہت مجبور ہو کے اس رشتے کے لیے انکار کیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا دل اس وقت اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ جس عورت سے اس نے بچپن سے محبت کی تھی وہ عورت اس سے شادی کے لیے انکار کر رہی تھی۔ اس کا دل خونم خون ہوا۔ وہ تیزی سے دادا جان کے پاس جاتا، جھک کر ان کے ہاتھ چوم گیا تھا۔ دادا جان کہہ دے جو سلمان کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، چچا نے انکار نہیں کیا ہے رشتے کے لیے، وہ زلزلے وار لہجے میں کہتا۔ سلیمان صاحب کو بہت مجبور لگا۔ میرے بچے، میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا کہنا ہے کہ عائزہ گاؤں آ کر نہیں رہنا چاہتی اور وہ کسی گاؤں کے لڑکے سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ گاؤں کے لڑکے گوار ہوتے ہیں، اسی لیے اس نے اس رشتے سے منع کیا ہے۔ سلیمان صاحب نظریں چراتے ہوئے بولے۔ ضلالت کے احساس سے سرخ پڑتے زریاب پیچھے ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں معمول سے ہٹ کر لال ہونے لگی، دل تو ویسے ہی خون خون ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں اس کے حوصلے کا بھی خون کر چکی تھی۔ وہ بنا کچھ دیکھے تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ چلتے قدم بتاتے تھے کہ اس کی سانسیں اب انتقامی تھی۔ صبح کی سفیدی چھن چھن کر کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ وہ روشنی کو اپنی آنکھوں میں پڑتا محسوس کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ جسم پر عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اٹھے اور اٹھ کر یونیورسٹی جائے۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار اس کے ساتھ ہوا تھا جب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہیں بھی جانے کا، مگر آج اس کا یونیورسٹی میں ضروری ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا آج جانا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ آج نہ جاتی تو پھر اس کا نقصان ہونا تھا، اور وہ بھی تھوڑا موڑا نہیں، اچھا خاصا۔ 15 منٹ یوں ہی کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دل کر رہا تھا فوراً لیٹے اور سو جائے، مگر تعلیم سے محبت اس کو یہ کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ گہری جمائیاں لیتی اٹھ بیٹھی۔ یونیورسٹی کی ڈریس وغیرہ وہ رات ہی تیار کر کے سو گئی تھی، اسی لیے اب اس کو بس تیار ہونا تھا۔ وہ اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھامتی تیزی سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر واش روم سے باہر آئی۔ کسل مندی اور نیند دونوں ہی اتر چکی تھی۔
چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز سے خود کو دیکھتی تیار ہونے لگی تھی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اس کا یونیورسٹی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید آج کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ وقت گہرا مسکرایا تھا۔ برا کرتے ہیں تو برا لوٹ کر بھی تو آتا ہے نا۔ وقت عائزہ کا شروع اب سے ہوا چاہتا تھا۔ وہ اپنے لبوں پہ گلاس لگاتی اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی، مزید لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ابراہیم صاحب اور فریال بیگم سے ملتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ بھوک کے باوجود بھی وہ ناشتہ کرنے نہیں بیٹھی تھی۔ دیر جتنی ہو گئی تھی، ناشتے کے چکر میں بڑھتی تو مزید دیر ہو جاتی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیورز کو یونیورسٹی کے باہر چھوڑ چکا تھا۔ وہ دھوپ کی وجہ سے بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ آج کل کراچی پہ کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ وہ سورج کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتی تیزی سے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس ٹائم تو رش نہیں ہوتا تھا، مگر گارڈن میں اتنا رش دیکھتے ہی وہ حیران ہوئی۔ ایسا تو تبھی ہوتا تھا جب کبھی کوئی نئے سر یا پھر ٹیچر کی انٹری ہوا کرتی تھی۔ پھر آج ایسا کیا ہوا تھا جو آدھی یونیورسٹی گارڈن میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی؟ وہ گہری سانس لیتے تیزی سے اندر کی جانب جانے لگی، مگر اپنے برابر کھڑی لڑکی کی بات سنتے ہی اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ خدا کی قسم آسیہ، ایسا مرد میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ آنکھوں میں بھی کتنی عزت تھی اس کی، ایسا لگ رہا تھا ہر لڑکی کو ایک عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے قسم خدا کی بہت پسند آیا ہے وہ مرد۔ اس کی بات سنتے وہ حیران ہوئی تھی، ایسا کون آیا تھا جس کی وہاں اتنی تعریفیں چل رہی تھی؟ ہاں یار، صرف تو ہی نہیں، میں بھی۔ ویسے تو کوئی مجھے اچھا لگتا نہیں، مگر آج پہلی بار مجھے کوئی اتنا پسند آیا ہے۔ اس کے لبوں سے بھی الفاظ نکلے تھے۔ وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ آگے پیچھے لڑکیاں سب ایک انسان کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ بھلا ایسا کون آ گیا تھا جس کے قصے سب کی ہی زبانوں پر تھے؟ وہ سر جھٹکتی آگے کی جانب جانے لگی۔ باقی ساری لڑکیاں آتی ہوں گی لوگوں کو دیکھنے، مگر وہ پڑھنے آتی تھی، اور وہ ان سب چکروں میں پڑھ کر اپنی تعلیم خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ بیچاری بھلا کب جانتی تھی کہ زندگی میں تو اب آگے صرف اور صرف تکلیف لکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کلاس کے اندر داخل ہوتی، اس کی ٹکر اپنے سامنے کھڑے مرد سے بڑی زوردار ہوئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑتے، اس سے پہلے کہ نیچے گرتی، وہ جو کوئی بھی تھا جھک کر اس کو اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ وہ حیران ہوتی، اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گئی، مگر اس کو دیکھتے اس کا اپنا دل بے ایمان ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ پر رکے، اس شخص کو دیکھنے میں مصروف تھی جو ہر طریقے سے خوبصورت تھا۔ نیلی آنکھیں دیکھتے اس کا اپنا دل اس کے سینے میں بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی بیڈ نے اس کا دل بے ایمان کیا تھا۔ دل کر رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کی بھوری بیڈ کو چھو لے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہی اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی داڑھی کو چھو لیتی۔ پیچھے سے ایک لڑکی آتے اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ احمد شاویر نے نرمی سے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا تھا۔ خیال سے چلا کرے، وہ مسکراتے ہوئے دوسری لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ احمد شاویر، پلیز ہمارے ساتھ باہر چلو نا، ہم سب تمہارا ہی ذکر کر رہے ہیں، پلیز چلو، تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو۔ احمد شاویر اس لڑکی کے منہ سے بات سنتا مسکرایا تھا، مگر میں بزی ہوں، مجھے تھوڑا کام۔ چھوڑو نا کام، ہمارے ساتھ چلو پلیز، ہمیں تمہارے ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں، اور میری ایک دوست تم سے ضروری بات بھی کرنا چاہتی ہے، پلیز چلو۔ وہ لڑکی اس کا ہاتھ تھامتی ضدی لہجے میں بولی۔ عائزہ نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جس طریقے سے اس کا ہاتھ تھامی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں عائزہ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کیوں دھڑک رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا چلے، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا اس کے ساتھ کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ عائزہ سرخ چہرہ لے کر رہ گئی تھی۔ اس کو اس کا لڑکیوں کے ساتھ جانا کیوں برا لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، مگر دھڑکتا ہوا دل اس کو سب سمجھا رہا تھا۔ وہ حقیقت سے نظر چراتی تیزی سے اندر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ یاد کیا ہوا ٹیسٹ بھولنے لگا۔ یاد تھا تو بس وہ مرد جو کسی اور لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ وہ رقابت کے احساس سے بری طرح جلنے لگی۔ بھلا کسی کی بھی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کو پکڑ کے لے جانے کی؟ وہ خود سے سوچتی ہی اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ وہ کون ہوتی تھی اس کو روکنے والی؟ اس کی مرضی، وہ جس کے ساتھ جائے، جس کے ساتھ بیٹھے، وہ خود کو دلاسے دیتی۔ کاپی کھول کر اپنا سبق پڑھنے لگی، مگر اب یاد کس کافر کو ہونے والا تھا جب کوئی اور اتنے اچھے طریقے سے یاد ہو گیا تھا؟ تو بھلا یہ کام کیسے یاد ہوتا؟ وہ تھک ہار کر بک کو بند کرتی، اپنے سر کو ہاتھ میں تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف اور صرف احمد شاویر کی باتوں میں مصروف تھی۔ سن کر اس کی بس ہو چکی تھی، مگر وہ لڑکی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یار مصباح، میں تمہیں کیا بتاؤں، بہت اچھا ہے احمد، میں تو صرف اس کے پاس سے بات کرنے کے لیے گئی تھی۔ اسی بہانے سے میں نے اس سے وہ سوال بھی سمجھنا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی پہلے کہ شاید وہ مجھے منع کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے مجھے اتنا پولائٹلی سمجھایا،
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ احمد شاویر اتنا اچھا انسان ہے. واقعی یار مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. تمہیں نہیں آدھی یونیورسٹی کو اس سے محبت ہو گئی ہے. مصباح ہنستے ہوئے بولی. پیچھے بیٹھی عائزہ یہ سب سنتے اپنا سا منہ لے کر رہ گئی. واقعی صحیح تو کہہ رہی تھی وہ لڑکی. آدھی یونیورسٹی تو کیا پوری یونیورسٹی اس کے پیچھے پاگل تھی. پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس میں کہ اوروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی. وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی. کبھی کبھار دل کرتا تھا کہ جائے اور جا کر اسے کہے کہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر اس کو اتنی لڑکیاں چاہتی ہیں. یہ سوچ کر ہی وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی. ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی احمد شاویر اندر داخل ہوا. لڑکیاں اس کو دیکھتے کھڑی ہوئی تھی. وہ بھی اس کا چہرہ دیکھتے کھڑی ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سانس تک روک گئی تھی. وہ اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا. وہ اس دنیا کی ہر چیز پر یقین کر سکتی تھی، مگر اس چیز کو یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا. احمد اس کے پاس آتا، نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے عائزہ. کیا آپ میرے ساتھ باہر چلیں گی؟ وہ غائب دماغی سے ہاں کہتی اس کے ساتھ کلاس سے باہر چلی گئی تھی. احمد شاویر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا. اس کو یقین آنا تھا کیا؟ وہ گارڈن میں لاتا ہے، نرمی سے اس کو بینچ پہ بٹھاتا، خود اس کے برابر بیٹھا تھا. جی احمد بولے، آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی. وہ خود کو نارمل کرتی بولی. آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا. وہ بے یقین ہوتے جھٹکے سے اپنا سر اٹھاتے اس کو دیکھنے لگی. کیا بولا آپ نے؟ وہی جو سنا آپ نے میڈم. کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اور یہ وہ بات تھی جس پر عائزہ مرتے دم تک یقین نہیں کر سکتی تھی. سامنے بیٹھا وہ شخص جس کو پوری یونیورسٹی چاہتی تھی، جس کو وہ خود بھی چاہتی تھی، وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر اپنے سامنے بیٹھی اس مسکراتی ہوئی حقیقت کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی. وہ محبت سے مسکراتے نرمی سے احمد شاویر کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی. ضرور. وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی. احمد شاویر اس کی آنکھوں میں دیکھتا جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا تھا. بہت جلد میری جان میں آپ کو اپنا بنا لوں گا. اور احمد کی یہ بات سنتے وہ ہوش آواز وہیں گوا چکی تھی. اب اس کی سوچوں میں صرف اور صرف احمد ہی رہنا تھا. ایک عرصہ ہو گیا تھا اس کو چاہتے چاہتے. وہ اس کو چاہتا تھا، بلکہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ خود کو کسی ریاست کی شہزادی سے اب کم نہیں سمجھنے والی تھی. شاویر میری جان بہت رات ہو گئی ہے، مشکل ہے میرا گھر سے نکلنا اس وقت. وہ اس کو کوئی 15ویں دفعہ سمجھا رہی تھی، مگر سامنے والا ڈھیٹ تھا کہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا. میری جان میری بات کیوں نہیں مان رہی آپ کے لیے سرپرائز رکھا ہے میں نے. رات 12 بجے آپ کی برتھ ڈے ہے. کیا آپ کو سرپرائز نہیں دے سکتا؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وہ ناراض لہجے میں بولا. اس کا ناراض لہجہ سن عائزہ کے دل پر بن گئی تھی. وہ شخص اس سے ناراض ہو جاتا. یہ تو وہ اس دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. نہیں شاویر، میں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ مجھ سے ناراض ہو، مگر دیکھیں نا ٹائم. اگر دوپہر ہوتی تو ہم چل بھی لیتے، مگر یہ تو رات. میں کچھ نہیں سننا چاہتا عائزہ. تمہیں آنا پڑے گا، میں نے بلایا ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا. وہ کہتا فون کاٹ گیا. وہ گہری سانس بھرتے فون کی اس بلیک اسکرین کو دیکھنے لگی. دوسرے ہی لمحے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ احمد شاویر کے ساتھ جا رہی ہے. ویسے بھی اگر احمد ناراض ہو جاتا تو پھر بھلا اس کا کیا ہوتا. وہ اپنے لبوں کو کاٹتی احمد کو میسج کرتی تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی. گھر والے تو ویسے بھی سو رہے تھے. وہ آدھے 1 گھنٹے میں واپس آنے کا سوچ کر تیار ہو رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب جانے کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والی تھی. ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی. وہ تیزی سے موبائل کی جانب بھاگی تھی. جان میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، جلدی سے آ جاؤ. اس کا میسج پڑھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہیل پکڑے تیزی سے باہر بھاگ گئی تھی. احمد نے اس کو بلایا تھا، اس کو تو جانا ہی جانا تھا. اگر احمد کہہ دیتا کہ وہ اپنی جان دے دے تو عائزہ تو اس کے لیے اپنی جان بھی لے سکتی تھی. پھر یہ تو اس کے ساتھ جانا تھا اور وہ اب اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی. اس کے چہرے پر سچی خوشی تھی. وہ شخص جس کو آدھی دنیا چاہتی تھی وہ اس کو چاہتا تھا. وہ بے تحاشا خوش تھی. وہ باہر نکلتے احمد کی جانب دیکھتے ہاتھ ہلا گئی. احمد بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا گیا تھا. اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ اپنے دل کو تھامتی تیزی سے اس کی گاڑی کی جانب قدم بڑھا گئی. وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی. جان کتنا بلوایا ہے نا تم نے آج مجھے. سوری احمد، وہ میں آپ کو بلوانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر رات بہت ہو گئی ہے نا. اگر گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر. وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی. ٹینشن ناٹ ڈارلنگ، میں تمہیں جلدی یہاں واپسی پہنچا دوں گا. وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے اپنی گاڑی کو تیزی سے بھگاتے وہاں سے لے جا چکا تھا. جبکہ جاتے جاتے عائزہ نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا تھا. دل میں عجیب سا ڈر تھا کہ اگر گھر میں کوئی اٹھ گیا اور اس کے کمرے میں گیا اور وہ اس کو نہ دیکھی تو پھر کیا ہوگا. یہ سوچتے ہوئے اس کا چہرہ عجیب ہو گیا تھا. محبت بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے نا. آج یہ بات اس کو معلوم ہو گئی تھی. تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد احمد شاویر کی گاڑی ایک ہوٹل کے آگے آ کر رکی. احمد، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی سرپرائز دو گے.
جان سرپرائز اندر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ وہ بھی باہر آئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا ہوٹل کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ جان کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سب بہت پیارا ہے امر۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ اچانک ہی امر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ وہ سسکتے ہوئے احمد پر اپنی نگاہیں جما گئی تھی۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ تھامتے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرہ پھول کی پتیوں سے سجا تھا۔ بستر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھ دہکنے لگی۔ اس نے سرخ نگاہوں سے احمد شاور کو دیکھا۔ جان کیسا لگا میرا سرپرائز؟ مانتا ہوں کہ ہم دونوں ابھی میاں بیوی نہیں ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں نا، اور اسی لیے آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت سا وقت گزاریں گے۔ نہیں امر، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ نہیں جان، گھر تو اب تم نہیں جاؤ گی۔ مجھے ٹھکرایا تھا نا تم نے، بنا جانے بنا دیکھے مجھے ٹھکرایا تھا تم نے۔ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اس وقت کو یاد کر کر ہمیشہ رو گی۔ مجھے اجڑ گوار بولا تھا نا، بنا دیکھے تم نے مجھے کیا کیا بولا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں کیا چیز ہوں۔ میرے اندر کا شیطان تم نے جگایا ہے عائزہ۔ اب میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ جانو گی کیسے تم بھلا؟ تم جانتی ہی نہیں ہو۔ 3 سال کی تھی تم جب تمہارا باپ تمہیں اٹھا کر شہر لے کر آ گیا۔ اس کے بعد تم نے گاؤں میں قدم نہیں رکھا۔ تم بھلا اپنے ہی تایا کے بیٹے کو کیسے پہچانو گی جو بچپن کا تمہارا منگیتر بھی ہے؟ اس کی بات سنتے عائزہ بے سانس ہوئی تھی۔ ہاں، زریاب ہوں میں، زریاب خٹک، جس کی مانگ تھی تم بچپن سے، جس نے بچپن سے لے کر اب تک تم سے اتنی محبت کی تھی جتنی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، مگر تم نے کسی بھی چیز کا خیال کیے بغیر مجھے ٹھکرا دیا، مجھے وہ کہا جو میں نہیں ہوں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ اس کو بے دردی سے بستر پہ دھکا دیتے اس کے برابر آیا تھا۔ عائزہ بری طرح روتے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ جانوروں کی مانند اس کا چہرہ پکڑے اس کو کھڑا کر گیا تھا۔ اگر میں واقعی گوار ہوتا نا تو آج میں تمہارے ساتھ یہ سب کر لیتا، مگر نہیں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں مسلمان ہوں۔ جب تک تم سے نکاح نہیں کروں گا تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، تمہارا اور میرا نکاح ہوگا، ابھی کے ابھی۔ مجھے ٹھکرایا تھا تم نے، آج تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ آج دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نکاح کے لیے انکار کرتی ہو۔ وہ اس پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑ گیا جو بچوں کی مانند روئے جا رہی تھی۔ اس شخص کو اس نے ٹھکرایا تھا۔ دل میں شرمندگی کا طوفان اٹھا تھا۔ جس شخص سے وہ بے حد بے تحاشا محبت کرتی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بچپن کا منگیتر تھا، اور اسی شخص کو وہ ٹھکرا چکی تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی، خود کو نارمل کرنے لگی۔ اگر وہ کبھی بھی واپس نہ آتا، وہ اس کو نہ دیکھتی، وہ تو کسی اور کی ہو جاتی اور وہ کسی اور کا ہو جاتا، اور یہ سب وہ پھر سے کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ خبردار جو تم نے مولوی صاحب کے آگے کوئی بھی ناٹک کیا تو۔ چچا کو تو شادی کا انکار کر چکی تھی، مگر اب مجھے نہیں۔ تم میری بیوی بنو گی، صرف اور صرف میری۔ تمہیں میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ تم بچپن سے میری ہو اور میری ہی رہو گی، اور تمہیں اپنا حق مالکیت میں لے کر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بنا جانے بنا دیکھے مجھے ٹھکرا دیا، ساتھ ساتھ مجھے کیا کیا کہا نا تم نے۔ ایک بار یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے جس کو تم منع کر رہی ہو وہ ویسا نہ ہو جس کو تم سوچ رہی ہو، مگر نہیں، تم جیسی لڑکیاں کہاں ایسا کچھ سوچتی ہیں۔ جتنی محبت تم سے کرتا تھا سب کو تم نے آگ لگائی ہے عائزہ۔ اب جب تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا نا تب تمہیں احساس ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے محبت کو برباد کر دینا کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کو بے دردی سے بستر پر دھکا دیتے تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اوندھے منہ بستر پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ سوچ کر اس کو مزید رونا آ رہا تھا۔ جس شخص کو وہ دل و جان سے چاہتی تھی وہی اس کا منگیتر تھا۔ ایک طرف سانس پہ سانس آئی تھی تو دوسری طرف زریاب کی دھمکیاں سن کر دل عجیب وہموں میں گرا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے کھڑی ہوئی۔ نکاح اسی سے ہو رہا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتی تھی، صرف وہ نہیں، اس کے گھر والے۔ پھر بھلا وہ یہ نکاح کیوں نہ کرتی؟ وہ یہ نکاح کرنا چاہتی تھی اپنے مکمل ارمانوں کے ساتھ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زریاب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کو کمرے میں نظر نہ آئی۔ وہ پریشان ہوتا تیزی سے واش روم کی جانب آیا تھا۔ واش روم سے بھی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب آیا۔ عائزہ، کیا تم اندر ہو؟ ڈریسنگ روم کا دروازہ بجاتے اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، مولوی صاحب باہر آئے بیٹھے ہیں۔ اگر تم 5 منٹ میں باہر نہیں آئی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، وہ اس کو دھمکاتا دوبارہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تقریباً 2-3 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ اپنے اوپر بڑی سی چادر ڈالے باہر آئی تھی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کو سن کر وہ سمجھ چکی تھی کہ زریاب ادھر ہی تھا۔ وہ اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے ڈھکتی ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ زریاب اس کو بڑی سی چادر میں ڈھکے دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا، ورنہ جس طریقے کا دوپٹہ وہ استعمال کرتی تھی اس کو اس سے اتنے اچھے کی امید نہ تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھی۔
मौलवी साहब दोनों से इजाज़त लेते निकाह नामा शुरू करवा चुके थे और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे के महरम बन चुके थे। बचपन में जिस औरत से वो एक वक्त में बेहद मोहब्बत किया करता था, उसके बाद वो उसी औरत से नफरत भी करने लगा था और उसी नफरत में वो उस औरत को अपना बना चुका था। अब आगे जाकर उन दोनों के बीच नफरत ही रहनी थी या मोहब्बत दोबारा से आ जानी थी, ये तो आगे वाला वक्त ही जानता था। ज़रियाब बेचैन सा गार्डन में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। सोचा था कि उससे निकाह करके उसके साथ वो करेगा जो उसने सोचा भी नहीं था, मगर निकाह के बाद वो यहाँ पड़ा मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। क्या वो इसके साथ कुछ बुरा कर सकता था? उसने अपने दिल से पूछा। दिल ने पुरजोश अंदाज में नफी में सर हिलाया था। जिस औरत को उसने बचपन से लेकर अब तक बेहिसाब चाहा था, क्या वो उसके साथ कोई भी जुल्म कर सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बेचैन सा होता। सिगरेट फेंक गया। 3 घंटे हो चुके थे निकाह को। वो जब से यही पड़ा हुआ था, एक बार भी अंदर जाकर भी नहीं देखा था कि किस हाल में है। वो अपने बालों में हाथ फेरता तेजी से अंदर की जानिब कदम बढ़ा गया। जो भी था, जैसा भी था, उसने जो किया था तब किया था जब उसने उसको देखा नहीं था। देखने के बाद तो आयजा ने उससे मोहब्बत ही की थी ना। वो उसी मोहब्बत के सहारे आयजा का पुराना सब कुछ माफ कर रहा था। वो कमरे के अंदर दाखिल होता हैरान रह गया था। कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। कमरा मुकम्मल तौर पर फूल की पत्तियों से सजा था। ऐसा लग रहा था कमरे में फूल नहीं बल्कि फूलों से ही कमरा बना हो। वो बिना कुछ कहे तेजी से आईने के आगे खड़ी आयजा की जानिब गया था, जो दुल्हन के लिबास में तैयार उसका इंतजार कर रही थी। उसका रूप देखते वो अपनी जगह पर जम गया। मैरून कलर का लहंगा पहने, अपने बालों को कमर पर खुला छोड़े, वो उसके होश उड़ाकर ले गई थी। हल्का फुल्का मेकअप उसको मजीद खूबसूरत बना रहा था। हल्की सी ज्वेलरी ने उसके रूप को मजीद धमका दिया था। वो अपने होश और हवास खोए उसको देखने में मसरूफ था। वो उसको यूं बेहोश देखते मुस्कुराई थी। दूसरे ही लम्हे वो कदम कदम चलती उसके पास आई थी। उसको देखते हुए एक गहरी सांस भर कर रह गई। गाँव में पला बढ़ा था, मगर लगता ही नहीं था कि गाँव का था। नीली आंखें, ऊपर से वेल एजुकेटेड लहजा, सब कुछ कितना प्रॉपर था ना। शायद वो भी इतनी हसीन नहीं थी जितना वो हसीन था। वो खामोशी से उसके सीने पर अपना सर रख गई थी। उसके सीने पर सर रखना था कि ज़रियाब खटक का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वो औरत थी जिसको उसने बरसों से चाहा था। आज वो उसके पास थी, उसके साथ थी। भला वो उसको खुद से दूर झटक सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसके पुष्ट पर अपना हाथ बांध गया। उसका लम्स अपने कंधों पर महसूस कर वो मुस्कुराई थी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है ज़रियाब। मुझे ऐसा लगता था कि गाँव के मर्द ऐसे होते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि मेरा मंगेतर है। मैं मानती हूँ मैंने बहुत पुरगरूर तरीके से बाबा को मना किया था, मगर खुदा की कसम ज़रियाब, जब से आपको देखा है सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। यूनिवर्सिटी में जब लड़कियां आपके आगे पीछे मक्खियों की तरह भिनकती थी, तब मुझे उन लड़कियों से हसद हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी सारी लड़कियों में आप किसी एक को पसंद कर लेंगे, मगर जिस रोज़ मुझे ये मालूम हुआ कि आप मुझे पसंद करते हैं, उस दिन के बाद से मैं बदल गई। मेरे अंदर का गुरूर, मेरे अंदर की मैं खत्म हो गई। ज़रियाब, उस दिन के बाद से मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसे थे और कोई नहीं। मेरी अना, मेरा गुरूर सब मिट्टी में मिल गया। अगर मेरे दिल में है तो सिर्फ आप हैं ज़रियाब, सिर्फ आप। मैं मानती हूँ कि एक वक्त मैंने आपको ठुकरा दिया था, मगर अब मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आप वो वक्त भूल जाएंगे। वो नरमी से कहती उसके सीने पर अपने लब रख गई। ज़रियाब का दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा। आई लव यू ज़रियाब, आई लव यू। वो नरमी से उसके हाथों को चूम गई थी। ज़रियाब नरमी से उसको अपने सीने से लगा गया था। तुमने जब इनकार किया था तब मेरा दिल बहुत दुखा था, मगर जब तुमने मुझसे मोहब्बत करना शुरू की तब मैं इस दर्द को भूल गया था। और आज मैं दावे से कहता हूँ कि मैं ज़रियाब खटक वो वक्त भूल चुका हूँ। अब बस मुझे याद है तो सिर्फ और सिर्फ तुम। वो नरमी से कहता उसकी पेशानी चूमते उसको खुद से लगा गया था। आयजा मोहब्बत से मुस्कुराते आंखों को मूंद गई थी। तकदीर उन दोनों को देखते मुस्कुरा उठी।